اذا افتسد او جرح کسر عضوه فشدہ بخرقۃ او جبیرۃ وکان لا یستطیع غسل العضو ولا یستطیع مسحہ وجب المسح علی اکثر ما شد بہ العضو۔ یہاں سے فرماتے جس وقت کوئی فسد کرائے، اور فسد کہتے ہیں کہ رگ کو کٹوا کر گندا خون جو ہے وہ نکلوایا جائے، او جرح یا زخمی ہو گیا، او کسر عضو ہو یا اس کا کوئی عضو ٹوٹ گیا، کوئی ہڈی ٹوٹ گئی، فشدہ بخرقۃ پس اس نے باندھ لیا اس زخم کو، بخرقۃ کسی پٹی کے ساتھ، او جبیرۃ یا لکڑی کے ساتھ، یعنی اگر ٹوٹا ہوا تھا تو اس پہ پلستر سا چڑھوا لیا۔ وکان لا یستطیع غسل العضو نہیں وہ طاقت رکھتا کہ عضو کو دھوئے، جب وضو کرے تو اس چیز کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ عضو کو دھوئے، ولا یستطیع مسحہ اور نہیں وہ طاقت رکھتا ہے کہ جہاں پہ زخم ہے اس جسم کے حصے پر جو ہے وہ مسح کرے، اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ واجب المسح علی اکثر ما شد بہ العضو تو واجب ہے مسح کرنا اس کے اکثر حصے پر کہ جس کے ساتھ عضو کو باندھا ہوا ہے۔ خلاصہ عبارت یہ ہے کہ اگر زخم تھا اس پہ پٹی باندھ لی، یا ہڈی ٹوٹ گئی اس پہ پلستر سا چڑھوا لیا، اب ظاہر ہے کہ وہ پٹی کھولتا ہے اور پھر اس حصے کو دھوتا ہے جہاں پہ زخم ہے، تو اس سے اس کو جو ہے وہ خطرہ ہے کہ زخم جو ہے وہ میرا بڑھ جائے گا، اور اس پہ مسح بھی نہ کر سکتا ہو کہ ہاتھ کو تر کر کے اس پہ پھیر لے، یہ بھی اس کو خطرہ ہے کہ اس سے بھی جو پانی پہنچے گا اس سے زیادہ تھوڑا سا زخم جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ پٹی نہ کھولے، اسی پٹی کے اوپر وضو کے اندر جو ہے وہ مسح کر لے تو وہ مسح کافی ہو جائے گا، اس پٹی کے اکثر حصے پر مسح کرنا اس کے لیے واجب ہے۔ فرماتے ہیں کہ کافی ہے مسح کرنا بدن کے ظاہری حصے پر کہ جو فسد کرانے والے کی پٹی کے درمیان ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زخم ہوتا ہے تو لیکن پٹی جو ہے وہ صرف اسی زخم پہ جو ہے وہ نہیں ٹھہرتی، تو وہ کچھ زیادہ زائد حصے پر بھی آ جاتی ہے، باندھی جاتی ہے، تو اس پٹی کے باندھنے کی وجہ سے زخم کے علاوہ بھی جسم کا حصہ جو ہے وہ چھپ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں تو پھر اس لحاظ سے اس پوری پٹی پر مسح کر لے، یہ اس کو جو ہے وہ کفایت کر جائے گا، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ اور کافی ہے مسح کرنا بدن کے ظاہری حصہ پر کہ جو فسد کرانے والے کی پٹی کے درمیان ہے۔ والمسح کالغسل کہ مسح غسل کی طرح ہے، دھونے کی مثل ہے۔ فلا یتوقت بمدت کسی مدت کے ساتھ متعین نہیں ہے۔ اس طرح جو موزے پہنے جاتے ہیں ان کے لیے مدت ہے، مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات۔ مدت جب پوری ہو جائے گی تو اس اوپر اس کے لیے مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن جو حصہ جو ہے وہ زخمی ہے اور اس پٹی پہ مسح کیا جا رہا ہے تو یہاں اس کے لیے کوئی مدت متعین نہیں ہے، جب تک اس کا وضو برقرار ہے تو اس کا مسح بھی برقرار ہے، جب وضو ٹوٹا تو یہ جس پٹی پہ مسح کیا تو یہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ والمسح کالغسل مسح مثل دھونے کے ہے، فلا یتوقت بمدت کسی وقت کے ساتھ متعین نہیں ہے۔ فلا یشترط شد الجبیرۃ علی طہر اور نہیں شرط قرار دیا گیا پٹی کا باندھنا طہر پر، یعنی کہ موضوع کے لیے تو یہ شرط تھا نا کہ موضوع جو ہیں وہ کامل طہارت پر پہنے جائیں تو پھر ان پہ مسح کرنا جائز ہوگا، پٹی کے لیے یہ بھی نہیں ہے۔ اگر پٹی زخم پہ بغیر وضو کے باندھ لی تو تب بھی اس پہ مسح کرنا جائز ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَيَجُوزُ مَسْحُ جَبِيرَةِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ مَعَ
غسل الاخری، جائز ہے دو پاؤں میں سے کسی ایک کی پٹی پر مسح کرنا دوسرے کے دھونے کے ساتھ۔ ہاں اگر اس طرح ہو کہ ایک پاؤں زخمی ہو، اس پہ پٹی باندھی ہوئی ہو، اور دوسرا ٹھیک ہو، جو ٹھیک ہے اس کو دھو لے اور جس پہ پٹی باندھی ہوئی اس پہ مسح کر لے، یہ اس کے لیے درست ہے۔ حالانکہ موضوع کے اندر اس طرح نہیں ہے، ایک کو دھویا جائے اور ایک پہ مسح، ایسا نہیں ہے، لیکن یہاں پہ اس کے لیے اس طرح کرنا جائز ہے کہ ایک پہ مسح کر لے جو زخمی ہے اور دوسرے کو جو ہے وہ دھو لے۔ آگے کہتے ہیں ولا یبطل المسح بسقوطها قبل البرء، نہیں باطل ہوتا مسح پٹی کے گرنے کے ساتھ ٹھیک ہونے سے پہلے۔ اگر اس طرح ہو کہ ابھی اس کا زخم ٹھیک نہیں ہوا تھا کہ پٹی زخم سے خود بخود گر پڑی یا اس نے کھول دی، تو اس بات سے محض پٹی کے کھولنے سے جو ہے وہ مسح نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر زخم ٹھیک ہو گیا تھا تو پھر پٹی جو ہے وہ کھولی یا خود بخود گر پڑی تو اب اس کا مسح ٹوٹ جائے گا، اب اس کے لیے یہ مسح نہیں رہے گا۔ ولا یبطل المسح بسقوطها، نہیں باطل ہوتا مسح پٹی کے گرنے کے ساتھ قبل البرء، ٹھیک ہونے سے پہلے، زخم کے ٹھیک ہونے سے پہلے۔ آگے فرماتے ہیں وَيَجُوزُ تَبْدِيلُهَا بِغَيْرِهَا وَلَا يَجِبُ إِعَادَةُ الْمَسْحِ عَلَيْهَا وَالْأَفْضَلُ إِعَادَتُهُ، جائز ہے پٹی کا تبدیل کرنا اس پٹی کے علاوہ کے ساتھ، اور نہیں ہے ضروری مسح کا اعادہ کرنا اس پر، اس دوسری پٹی پر دوبارہ مسح کا اعادہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ وَالْأَفْضَلُ إِعَادَتُهُ، اور افضل یہ ہے کہ اعادہ کر لے۔ یعنی ایسا تھا کہ ایک شخص نے جو ہے وہ پہلے جو پٹی بندھی ہوئی تھی اس کو کھول دیا، اس کی جگہ دوسری پٹی باندھ لی، تو اب ظاہر پہلی پٹی پہ مسح کیا تھا جب وضو کر رہا تھا، تو اس دوسری پٹی اس نے وضو کے بعد بدلی ہے اور مسح پہلی پٹی پہ تھا۔ اب اس پٹی کے بدلنے سے مسح کو دوبارہ لوٹانا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ دوبارہ اس دوسری پٹی پہ مسح کرے۔ ہاں افضل ہے کہ دوبارہ اس دوسری پٹی پہ مسح فقط کر لے، دوبارہ وضو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر ناقض وضو پایا جائے تو وہ پھر الگ بات ہے۔ وَيَجُوزُ تَبْدِيلُهَا بِغَيْرِهَا، اور جائز ہے پٹی کا تبدیل کرنا بغیرها، اس پٹی کے علاوہ کے ساتھ۔ وَلَا يَجِبُ إِعَادَةُ الْمَسْحِ، اور نہیں ہے واجب، نہیں ہے ضروری مسح کا اعادہ کرنا علیہا، اس دوسری پٹی پر، افضل یہ ہے کہ اعادہ مسح کا کر لے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا رَمِدَ، جس وقت آنکھ جو ہے وہ دکھتی ہو، وَأُمِرَ أَلَّا يَغْسِلَ، اور حکم دیا گیا ڈاکٹر کی طرف سے، حکیم کی طرف سے، اللہ یغسل عینہ، کہ نہ دھوئے وہ اپنی آنکھ کو، او یا انکسر ظفرہ، یا ٹوٹ گیا اس کا ناخن، وجعل علیہ دواء، اس نے اس زخم کے اوپر دوا ڈال دی، وعلقا، یا گوند، او جلدت مرارت، یا پتے کی جھلی وہ اس زخم کے اوپر لگا لی، وضرہ نزعہ، اب اس دوائی، اس جو اوپر زخم کی چیز لگئی ہے اس کا اتارنا اس کو نقصان دہ ہے، جاز لہ المسح، جائز ہے اس بندے کے لیے مسح کرنا اس زخم کے اوپر، وَإِن ضرہ، اور اگر مسح کرنا بھی نقصان دیتا ہو، ترک ہو، تو مسح کو بھی ترک کر دے۔ خلاصہ عبارت یہ ہے، اگر کسی کی آنکھ دکھتی ہو، ماہر حکیم نے کہا، ڈاکٹر نے کہا کہ آنکھ تک پانی نہ پہنچے، اس سے آپ کی آنکھ مزید خراب ہو سکتی ہے، یا جو ہے وہ انگلی کا ناخن ٹوٹ گیا تو اس پر دوا جو ہے وہ لگا لی، یہ پانی اس کو نقصان دے گا، یا اس پہ مسح کرتا ہے تو اس سے بھی زخم کا نقصان ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ دھونے کو بھی ترک کر دے، مسح کو بھی ترک کر دے۔ یہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے کہ کتنی جو ہے وہ شریعت کے اندر آسانی ہے۔ وَإِذَا رَمِدَ وَأُمِرَ، جس وقت آنکھ دکھتی ہو، حکم دیا حکیم ماہر نے کہ نہ دھوئے اپنی آنکھ کو، یا ٹوٹ گیا اس کا ناخن، بنایا اس نے اس زخم کے اوپر دوائی کو، وعلقاً، یا جو ہے وہ گوند کو، او جلدت مرارت،
یا پتا کی جھلی کو، وَدَرَّهُ نَزْعُهُ اس دوائی کا اتارنا اس کو نقصان دیتا ہے، جاز لہ المسح جائز اس کے لیے اس زخم کے اوپر مسح کرنا۔ وَإِن ضَرَّهُ الْمَسْحُ اگر اس کو مسح کرنا بھی نقصان دیتا ہو، ترکہ تو مسح کو بھی ترک کر دیں۔ وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ فِي مَسْحِ الْخُفِّ وَالْجَبِيرَةِ وَالرَّأْسِ فرماتے ہیں کہ موزہ کے مسح کرنے میں اور پٹی کے مسح کرنے میں اور سر کے مسح کرنے کے اندر نیت کی طرف کوئی محتاجی نہیں ہے۔ تیمم کے اندر تو یہ تھا نا کہ جب وہ کرنے لگے تیمم تو اس وقت نیت کا ہونا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی موضوع پہ مسح کرتا ہے یا جو زخم پہ پٹی بندھی ہوئی ہے اس پہ مسح کرتا ہے یا وضو کے اندر سر پہ مسح کرتا ہے تو نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آج کے سبق کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔